الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم. گزشتہ ہفتے سورہ نمل شروع ہوئی تھی، پہلا رکوع اس کا مکمل ہوا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور جس میں یہ بات بتائی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے بہت بڑا معجزہ، بلکہ ایک معجزہ نہیں، کئی ایک معجزے فرعون کے پاس لے کر گئے، مگر اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، تو وہ اتنے سارے معجزوں کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا، اور بالآخر بحر قلزم میں وہ ڈبو دیا گیا، پورا اس کا لشکر ختم کر دیا گیا، جس میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کی کتنی بڑی طاقت ہو، چاہے وہ مالی طاقت ہو، چاہے جسمانی طاقت ہو، چاہے علم و فن ہو، ایمان کے بغیر انسان کے یہ ساری چیزیں کام نہیں آ سکتی ہیں۔ بچنا ہے اگر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ایمان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ فرعون کے پاس ہر طرح کی طاقت تھی، لیکن جب اس نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا تو اسے ذلیل ہونا پڑا۔ مکہ والوں کو فرعون کا واقعہ بتا کر یہی بتایا گیا کہ جس طرح سے فرعون نے اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا اور پھر اسے ہلاک کیا گیا، قرآن کریم بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں، یہی قرآن مکہ والوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور وہ بھی اس کو ٹھکرا رہے ہیں، لہٰذا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو ٹھکرانے کی وجہ سے فرعون غرق کر دیا گیا، اسی طرح مکہ والے جب اس قرآن کو اگر چھوڑ رہے ہیں تو ان کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس معجزے پر ایمان لائیں۔ اب آگے آج کے سبق میں حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس مناسبت سے کہ اوپر فرعون کے سامنے بڑا معجزہ پیش کیا گیا، ایمان نہیں لایا، مگر
سبا کی جو ملکہ تھی جس کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے، اس کو معجزے دکھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، تھوڑے سے اشارے سے وہ سمجھ گئی اور ایمان لے آئی۔ تو جب ایمان مقدر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تو تھوڑی سی چیز بھی بہانہ بن جاتی ہے اور انسان اسلام قبول کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لیتا ہے۔ اور اگر اسلام اور ایمان مقدر نہیں ہوتا تو بڑے سے بڑی نشانی بھی ناقص نظر آتی ہے ان کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک بات خاص طور پر ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ ان کے جو والد تھے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کیا تھا اور نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی اور حکومت بھی عطا کی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ حکومت اور سلطنت کا ملنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، مال و دولت کا ملنا، حکومت کا ملنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر یہ چیز بری ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو نہیں دیتے۔ اس میں ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کو سیاست سے کیا لینا دینا ہے۔ علماء اگر سیاست میں آتی ہیں تو ان کے بارے میں لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ علماء کا یہ کام نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے، یہ تو علماء ہی کا کام ہے۔ سیاست اور حکومت کرنا یہ تو علماء کا کام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکومت اور سلطنت عطا کی ہے۔ نبی کے وارث علماء ہیں تو علماء ہی تو حکومت اور سیاست صحیح طور پر کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی جو سیاست ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسی ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جاہلوں کو، ان پڑھوں کو، جنہیں دین کا کوئی شعور ہی نہیں، امت کا جس کے اندر کوئی درد نہیں، جو اس سے اپنے مفاد اور اپنی دنیا کو بڑھانے کی صرف فکر ہے، وہ جب اس میں آئیں گے تو ظاہر ہے کہ امت کا بیڑا غرق ہوگا، وہ امت کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسلامی شریعت نے سیاست کے کیا خد و خال بیان کیے ہیں، اس کے خطوط کیا ہیں، کیا انہوں نے اس سلسلے میں تعلیم دی ہے، وہ تو اسلام ہی بتائے گا اور علماء ہی جان سکتے ہیں اس کو۔ ظاہر ہے کہ علماء جب اس میں آئیں گے تو صحیح طور پر سیاست اور حکومت کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت سے بھی نوازا، یعنی دین سے بھی اور حکومت اور سلطنت سے بھی نوازا۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ ہے ان کی بہت ہی خاص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حکومت صرف انسانوں تک نہیں رکھی تھی، جناتوں پر بھی ان کی حکومت تھی، پرندے اور چرند، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، یہ سب ان کے تابع تھے، ہوا ان کے تابع تھی۔ آج ہم جہازوں میں سفر کرتے ہیں اور دن بھر کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں، یہ اس وقت ہواؤں پر سفر کیا کرتے تھے، اور ہوا یہ فلائٹ سے زیادہ تیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ فلائٹ کا نام بھی کیا رکھا جا رہا ہے، ایئر انڈیا، گو ایئر، یہ مبالغے کے لیے ہے، گو ایئر، ہوا کی طرح جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہوا زیادہ تیز ہے، تو اس وقت یہ ہواؤں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، پورا لشکر ان کا، اور مہینوں کی مسافت وہ چند گھنٹوں کے اندر طے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو اتنا نوازا تھا، انہوں نے ایک جگہ دعا کی ہے، 23ویں پارے میں ہے، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ کیسا نسخہ آج رکھ دیا ہے آپ نے؟ ہاں، یہ دعا کی تھی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ میری بخشش فرما دیجئے اور مجھے ایسی بادشاہت دیجئے کہ میرے بعد اور کسی کے لیے مناسب نہ ہو، یعنی مجھے دیجئے ویسی۔ تو اللہ نے ان کو اس طرح کی بادشاہت عطا کی تھی۔ یہاں پر دو واقعے سے بیان کیے جا رہے ہیں، ایک تو چیونٹی کا واقعہ اور ایک ہدہد نام کا ایک پرندہ ہے اس کا واقعہ، کہ چیونٹی نے کچھ کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو، بولنے کو سن بھی لیا اور
سمجھ بھی لیا کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ اسی طرح سے آگے آج وہ سبق میں تو نہیں آئے گا، لیکن کل آئندہ کیا ہے واقعہ کہ ہدہد نام کا ایک پرندہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پرندوں کی حاضری لی کہ سارے پرندے ہیں یا نہیں، تو وہ غائب تھا۔ تو حضرت نے اس کے آنے کے بعد اس سے پوچھا، بات چیت کی، اس بات چیت کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پرندوں کی بھی آواز سمجھ رہے تھے اور چونٹی کی بھی آواز سمجھ رہے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص یہ چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی کہ وہ انسانوں نہیں بلکہ دوسری مخلوق کو بھی اپنے تابع کیے ہوئے تھے، دوسری مخلوق بھی ان کے انڈر میں تھی۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو عقل کے خلاف ہے۔ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جنات کیسے تابع ہو گئے تھے، پرندے کیسے تابع ہو گئے تھے، پرندوں کی بات کو کیسے سمجھنے لگ گئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل سے پریشان ہیں۔ کیا ہے؟ ہاں، ہر چیز میں اپنی عقل کو سامنے لاتے ہیں، اور بات سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، اور نہیں سمجھ میں آئے تو پریشان۔ حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کیا چیز آگے ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، زبان سے نہیں بات کر سکتے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے کہ یہ وہاں گناہ کی جگہ پہ گیا تھا، یہ ہاتھ کہیں گے ہاں اس ہاتھ سے اس نے گناہ کا کام کیا تھا، ان کی کھال بولے گی۔ قرآن کریم میں 24ویں پارے میں ایک جگہ پر ہے کہ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، یہاں پر ہے کہ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ آنکھیں، کان، کھال، یہ سب انسان کے عمل کے بارے میں گواہی دیں گی۔ یہ آنکھ کہے گی کہ اس نے ہاں فلاں لڑکی کے اوپر غلط نگاہ ڈالی تھی اس نے، یہ کان کہیں گے ہاں اس سے گانا سنا تھا، گندی باتیں سنا تھا اس نے، یہ کھال گواہی دے گی جسم کی، اور انسان پریشان ہو کر کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، کہ ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تم تو میرے ہی ہاتھ ہو، میرے ہی پاؤں ہو، میرے کان ہو، میری آنکھ ہو، میری کھال ہو، میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ کیونکہ انسان تو انہی کو بچانے کے لیے تو ایسی حرکتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون، کہ ہمیں اس اللہ نے بلوایا ہے، انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بلوایا، یعنی ہم کیا کریں؟ اس اللہ کا حکم ہے، ہم بول رہے۔ اب یہ زبان ہے نا، یہ زبان کیا ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے نا، لیکن یہ بات کر رہی ہے کس کے بولنے سے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کے بولنے سے۔ یہ قرآن شریف کا سبق اس طرح سنتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ آگے گے، ہاں قرآن کا احترام ہونا چاہیے نا، ہاں آپ بھی آگے ٹیک لگا کے سننا، یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ حدیث کی فضائل اعمال کی تعلیم ہو، ٹیک لگا کے نہ بیٹھیے، وہ حدیث پڑھی جا رہی ہے، غفلت میں نہ بیٹھیے، حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کا کلام سننا اور پڑھنا یہ ایسا ہے جیسا پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ کر ہم ان کی بات سن رہے ہیں۔ ہاں چلیے خیر، کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں اللہ کے حکم سے، یہ جو بھی بات کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، تو پرندے کی بھی آواز کو سننا اور سمجھ جانا یہ کوئی مشکل چیز ہے؟ اچھا ابھی ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، کنڑا زبان بولی جاتی ہے، ہم اس آواز کو تو سنتے ہیں نا جو کنڑا بول رہا ہوتا، لیکن سمجھتے نہیں سمجھتے نا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کے ساتھ رہ کر ذرا مشق کے بولنا آ جاتا ہے، نہیں سمجھنا آ جاتا ہے نا۔ تو دیکھو آواز تو پہلے ہم سن رہے تھے لیکن سمجھ رہے تھے نہیں سمجھ رہے تھے کچھ دنوں کے بعد۔ تو ایسے ہی جانور جو بولتے ہیں وہ ہم سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ سنتے تو ہیں، کچھ دنوں کے بعد سمجھنے بھی لگ گئے، اللہ نے سمجھا دیا۔ تو یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کی عقل ان کو پریشان کرتی ہے، کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ سب اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے۔ اس کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں
پرندوں کی بولی کو سمجھنے کا بھی علم دیا ہے. یہ کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے آگے چل کے. تو خیر کہنا یہ ہے کہ ان کی حکومت بہت عام تھی، انسانوں پر بھی، جناتوں پر بھی، پرندوں پر بھی، سب کی آواز کو سنتے تھے، سب لشکر ان کے سامنے ہوا کرتا تھا. یہ اللہ نے بڑا انعام کیا تھا. لیکن انعام کے بعد اب کیا ہوا؟ غرور، تکبر، بڑائی؟ نہیں. یہی ہوتا ہے، کوئی نعمت، مال و دولت کی نعمت ہو، کوئی اور طاقت ہو، انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اکڑنا شروع کر دیتا ہے. دیکھیے کتنی بڑی حکومت اللہ نے ان کو دی ہے، اس کے باوجود بار بار 2-3 مرتبہ، ایک آدھے صفحے کے سبق میں 2-3 مرتبہ یہ تذکرہ ہے کہ بار بار وہ اللہ کا شکر ادا کرے. یہی ہونا چاہیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. علم دونوں چیزوں کا، دین کا بھی، شریعت کا بھی، اور کس کا؟ حکومت چلا رہے نا، حکومت کا بھی تو علم چاہیے نا. تو ہم نے شریعت کا بھی علم دیا اور حکومت اور سیاست کا بھی علم ہم نے ان کو دیا تھا. اب حکومت مل گئی تو اکڑ نہیں آئی، فوراً کیا کہا؟ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. تو شکر کے طور پر ان دونوں نے، حضرت داؤد نے اور حضرت سلیمان نے، دونوں نے کیا کہا؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا کی. کیونکہ انسانوں میں سب ایک درجے کے نہیں ہیں، اوپر نیچے ہیں. انبیاء میں بھی سب ایک درجے کے نہیں ہیں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، بعض نبی پر بعض کو اللہ نے فضیلت دی ہے. تو اب دیکھو ان کو اس سے پتہ یہ بھی چلا کہ یہ سب سے بڑے نبی نہیں ہیں، کیونکہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ ہمیں بہت سے مومن بندوں پر، سب پر نہیں، کیونکہ سب سے افضل ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ شکر ادا کیا، حکومت ملنے پر، علم حاصل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا. ہم سب کا بھی یہی کام طریقہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جب نعمت حاصل ہو، چاہے دین کی نعمت ہو، دنیا کی نعمت ہو، کوئی بھی ہو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے بازو کی طاقت سے یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دیا ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. اور حضرت سلیمان حضرت داؤد کے قائم مقام ہو گئے. یعنی والد تھے حضرت داؤد، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے بعد ان کی حکومت اور سلطنت کے جانشین اور ان کے وائس کیا بولتے ہیں، نائب کو، اور اس کے قائم مقام یہ بن گئے کون؟ حضرت سلیمان. یہ وراثت کا ترجمہ مال و دولت کی وراثت نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ انبیاء جو کچھ بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثت اس میں جاری نہیں ہوتی. عام انسان جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں وراثت چلتی ہے. انبیاء کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتی، یہ حکومت ہے. یعنی جس طرح وہ بادشاہ تھے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد حکومت پر حضرت سلیمان آ گئے. اور شکر کے طور پر لوگوں کو بتانے کے لیے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولی کو سمجھنے کا مجھے علم دیا گیا ہے. یعنی اللہ نے مجھے ایسا علم دیا ہے جس سے میں پرندوں کے بولنے کو سمجھ جاتا ہوں. اور آگے تو چونٹی کا ایک واقعہ ذکر بھی کر دیا گیا. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر ضرورت کا علم دیا گیا ہے. یعنی حکومت کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ہر چیزیں ہمیں عطا کی گئی. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں ہر ضرورت کی چیز اللہ نے دی ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ کھلا ہوا اللہ کا فضل ہے. ذرا بھی اپنی کوئی بڑائی نہیں، کوئی انانیت نہیں، کوئی فخر نہیں. سب کچھ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ کھلا ہوا اللہ کا فضل ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اکٹھا کیا جاتا تھا حضرت سلیمان کے لیے ان کا لشکر، جناتوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی اور پرندوں میں سے بھی.
یعنی ہر چیز پر ان کو قدرت تھی، ہر چیز کا لشکر ان کا الگ الگ جمع ہوتا. فہم یوزعون، اور ان کے گروپ بنا دیے جاتے تھے، انسانوں کے الگ، جناتوں کے الگ، فرشتوں کے الگ، استغفر اللہ، کیا پرندوں کے الگ، چیونٹی کے الگ، دوسری چیزوں کے الگ الگ، کیونکہ ساری چیزوں پر ان کو جب قدرت ہے تو وہ جب زیادہ تعداد ہو جاتی ہے تو آگے پیچھے اس میں گھس گیا، اس میں گھس گیا، وہ جب اجتماع ہوتا ہے تو دیکھتے ہو کتنے بیچارے، یہ ہلکے والے ادھر رہیں گے، وہ ہلکے والے ادھر رہیں گے، وہ حی علی الصلاح میں رہیں گے، وہ حی علی الفلاح میں رہیں گے. یہ گروپ جو بنائے جاتے ہیں وہ اسی لیے تاکہ ایک دوسرے میں کٹمٹ نہ ہو جائے، پہچاننا دشوار ہو جائے، سنبھالنا دشوار ہو جائے. تو ان کے لشکر جمع کیے جاتے تھے، پھر ان کے گروپ بنا دیے جاتے تھے، چونٹی ایک طرف، جنات ایک طرف، پرندے ایک طرف، انسان ایک طرف، سب کو، تاکہ ان کو قابو میں رکھنا آسان ہو، ورنہ تو سب، اور چلنے میں پریشانی ہوگی. ایک ساتھ سب چل رہے رل مل کر، کوئی ادھر چھوٹ گیا، کوئی ادھر آگے بڑھ گیا، کچھ ادھر ہو گیا، تو اس لیے سب کے الگ الگ گروپ بنا دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ نظم برقرار رہے. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. کہیں جانا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مرتبہ، اب وہ ہواؤں کے ذریعے جا رہے تھے، یعنی بائی فلائٹ جا رہے تھے، یا ایسے ہی پیدل جماعت بھی جاتی ہے اور سواری میں بھی جاتی ہے، تو یا تو پیدل جا رہے تھے. اب فلائٹ میں یعنی اگر ہواؤں پر جا رہے تھے تو چونٹیوں کو پھر پریشانی کیا ہوئی کہ ہمیں پیس مسل دیں گے، پیس ڈالیں گے، تو جب فلائٹ لینڈ کرے گا ان کا تو لینڈ کر کے پھر آگے جائیں گے نا. تو یہ بات، یا یہ کہ پیدل چل رہے تھے، تب تو سمجھنا اس کو بہت آسان ہے. تو چونٹیوں کو پتہ چل گیا کہ ان کا لشکر آ رہا ہے، چھوٹی سی مخلوق ہوتی ہے، تو ان کو پریشانی ہوئی کہ وہ اتنا بڑا، ان کا تو پورا جھنڈ ایک ساتھ چلتا ہے، جنات بھی ہیں اس میں، دوسرے پرندے بھی ہیں اور جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پتہ نہیں ہمارے بارے میں کسی کو پتہ چلے گا نہیں چلے گا، پس ڈالیں گے ہمیں. تو جلدی سے ان کے جو سردار تھی چونٹیوں کی، اس نے کہا ہے چونٹیوں سب اندر گھس جاؤ، بلوں کے اندر، سب سوراخ کے اندر گھس جاؤ، ورنہ کبھی ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر کو پتہ نہ چلے اور تمہیں پیس ڈالے. معلوم یہ ہوا کہ بلا وجہ ایسے کیڑے مکوڑوں کو بھی نہیں مارنا چاہیے، خواہ مخواہ. چونٹیاں جا رہی ہے، پیر سے پسند دی، کیا ضرورت ہے آپ کی، ہاں کاٹ لے تو چھوڑو نہیں پھر اس کو، ہاں کیونکہ اب اس نے تکلیف دے دی نا. تو موذی کو مارنا، تکلیف دینے والے کو مارنا تو صحیح ہے، لیکن خواہ مخواہ اپنا کوئی بل ہے، ان کا کچھ کھا رہی، کچھ جا رہی ہے. وقت تو تنگ ہے، ورنہ چونٹیوں کے بارے میں بتاتا کہ ان کی اجتماعیت بہت زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں گے آپ ایک ساتھ رہیں گے، ان کا شعور اور احساس بہت زیادہ ہوتا ہے اور جانوروں کے مقابلے میں. بہت سی خصوصیت اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے. بہرحال جب چونٹیوں نے یہ کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ سمجھ گئے، سن لیے ان کی بات کو، تو انہیں ہنسی آ گئی. کیا چھوٹی سی مخلوق ہے، اب دیکھو کتنی ہوشیار ہے کہ بھائی اندر گھس جاؤ، پہلے سے سیف ہو جاؤ، ورنہ آ رہا ہے ان کا لشکر، پیس ڈالے گا سب کو. تو یہ سننے کے بعد فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکراتے ہوئے ہنس پڑے. یعنی پہلے مسکرایا اور مسکرانے کے بعد ہنسی رکی نہیں، تھوڑا ہنس بھی دیا. انبیاء جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مسکراتے ہیں، ہنستے نہیں ہیں زیادہ. ہنسنا جو ہوتا ہے نا کھل کھلا کر ہر وقت، ہم لوگ کا جو طریقہ ہے یہ سنت سے ہٹا ہوا طریقہ ہے، یاد رکھیے گا. انبیاء مسکرایا کرتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ ما رآنی الا تبسم، جب بھی مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے، مسکراتے تھے زیادہ. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ہنسا جس کی وجہ سے یہ دانت ظاہر ہو گئے، حتی بدت نواجذ، بہت کم ہوا. ورنہ عام طور پر مسکراہٹ پر اکتفا کرتے تھے. یہاں بھی یہ مسکرا رہے تھے، لیکن چونکہ واقعہ ہی ایسا تھا کہ چھوٹی سی مخلوق اتنی ہوشیاری کر رہی ہے ان کو، اور مسکراتے ہوئے ہنس پڑے ان کی باتوں کو سن کر. وقال رب اوزعنی، اور دیکھیے یہاں پر تیسری بار آ رہا ہے کہ جب دیکھا انہوں نے تو یہ نہیں دیکھا کہ دیکھو چونٹی کی بھی آواز کو میں سن رہا ہوں اور اس کو سمجھ بھی رہا ہوں، اللہ نے مجھے کتنی بڑی طاقت دی ہے، ایسا کوئی خیال ان کے دل میں نہیں آیا. فوراً کیا کہا، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں، آپ کی اس نعمت پر جو آپ نے مجھ پر کیا ہے اور میرے والدین پر کیا ہے. دیکھیے
یہاں پر بھی کوئی بڑائی نہیں آ رہی، فوراً کہہ رہے کہ یا اللہ مجھے اس بات کی توفیق دیجیے کہ میں شکر ادا کروں آپ کا، آپ کی اس نعمت پر جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے توفیق دیجیے اس بات کی کہ میں ایسا نیک عمل کروں جسے آپ قبول کر لیں، جس سے آپ خوش ہو جائیں، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور آپ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجیے۔ تین دعا کی، ایک تو یہ کہ میں آپ کی دی ہوئی نعمت پر آپ کا شکر ہے، دوسری دعا کیا کی کہ ایسا نیک عمل جو آپ قبول کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل کا نیک ہونا کافی نہیں ہے، عمل کے نیک ہونے کے ساتھ، اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے قبولیت بھی ضروری ہے، ورنہ بہت سی نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تبلیغ میں جا رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہاتھی کو تیر مار دیا ہم نے، نہیں، یہ نیک عمل کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ سے قبول کروانا کہ اللہ یہ نیک عمل تو ہم نے کر دیا آپ کی توفیق سے، لیکن آپ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے۔ نیک عمل میں اور قبولیت میں کوئی تلازم نہیں ہے، تلازم کا مطلب کہ جو بھی نیک عمل ہوگا وہ قبول ہی ہوگا، ایسا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نیک عمل ہونے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اور یہ جو چین آپ نے پہن رکھی ہے اس کو نکال دیجیے گا، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی سنت یہ نہیں ہے نا، غلط ہے یہ، اللہ توفیق دیں عمل کی۔ ایسا میں کبھی کبھی بولتے رہتا ہوں، برا نہ مانیے گا، یہ ہمیں مسلمان بن کر رہنا ہے، بس پیغمبر کی زندگی کو اپنی زندگی سے ملا لیجیے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اور تیسری چیز ایک دعا کی کہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دیجیے۔ نیک بندے سے مراد انبیاء ہے اور وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے، اور جنت کے وارث تو دعا کا مطلب یہ نکلا کہ آپ مجھے آخرت میں جنت میں داخل کر دیجیے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا دیکھیے کہ کتنی بڑی حکومت، اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار اللہ کا شکر۔ یہی ہونا چاہیے ہم لوگوں کا طریقہ کہ ہر نعمت پر، ہر کمال اور خوبی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم، اور اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو میری پکڑ بڑی سخت ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی چھین لوں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے قرآن کی، اپنے اس کلام کی عظمت، اہمیت ہمارے دلوں میں ڈالے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو پڑھنے کی اور اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔